مبسوط امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا تھا۔ آج امام زین العابدین شامی رحمہ اللہ تعالی مزید مبسوطات آپ کو بتاتے ہیں کہ مبسوطات کتنے ہیں۔ تو ایک تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ شروح میں جب مبسوط کا لفظ علی الاطلاق ذکر ہو جائے تو مراد مبسوط امام سرخسی ہوتا ہے۔ فقہا کے اصطلاحات ہیں، اور مطلق متون میں اگر ذکر ہو جائے یا اصول میں ذکر ہو جائے تو پھر مبسوط امام محمد مراد ہوتا ہے۔ کہ آپ نے پڑھا پہلے کہ اصول کی جو 6 کتابیں ہیں تو ان میں پہلے مبسوط ہے، تو شروح میں ان کی اصطلاح کچھ الگ ہے، متون میں الگ ہے۔ اور ویسے تو بتاتے ہیں کہ مبسوطات مطلق مبسوطات جو ہیں تو یہ تو زیادہ ہے، لیکن وہ اصطلاح ہے کہ متون میں اور مراد ہوتا ہے، شروح میں اور مراد ہوتا ہے۔ اور ویسے مبسوطات آپ کو بتاتے ہیں کہ وَلِلْحَنَفِيَّةِ مَبْسُوطَاتٌ كَثِيرَةٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ فقہ حنفی پر جتنا ریسرچ ہوا ہے، جتنی تصنیفات لکھی گئی ہیں اور جتنی متون ہیں کہ شروع ہیں کہ فتاوی ہیں، تو ہر شعبے پر فقہ حنفیہ میں جتنا کام ہوا کسی فقہ پر بھی نہیں ہوا۔ اور باقی فقہوں والے جو ہیں، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ پر تو سب سے کم کام ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر حنابلہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی فقہ پر کچھ مالکی فقہ سے زیادہ کام ہوا ہے، تو اسی طرح امام شافعی کے فقہ پر اس سے کچھ زیادہ ہوا ہے، اور احناف کی فقہ پر سب سے زیادہ کام ہوا ہے۔ اور اسی لیے واقعہ تو لمبا ہے، لمبا واقعہ نہیں بیان کرتا ہوں، لیکن ایک وقت میں شیخ الحرم، حرم محترم کا ایک نگہبان عالم ہوتا ہے قانون کے مطابق، ان کا شیخ الحرم کہتے ہیں، ان سے ایک ملاقات ہوئی
رات کا ٹائم تھا۔ تو چونکہ وہاں ان کے قاضی فیصلے کرتے ہیں، اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، وہ فقہ حنبلی پر وہ فیصلے کرتے ہیں، تو بات ہوئی فقوں کی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ فقہ حنبلی پر تو کام بہت کم ہوا ہے، فقہ حنبلی کے فتاوی جات تو بہت کم ہیں، تو دارالقضاء میں آپ جب قضا کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی کیس پیش ہو جائے آپ کی عدالت میں، ان کے جو علماء ہوتے ہیں، امام حرم کے امام وہ قاضی ہوتے ہیں، ان کے سرکاری قاضی مجسٹریٹ ہوتے ہیں، تو پھر اگر فقہ حنبلی میں آپ کو نہ ملے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ فقہ حنبلی پر تو بہت کم کام ہوا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، کوشش ہم کرتے ہیں فقہ حنبلی کا، لیکن مسئلہ نہ ملے تو ہمارا آخری سہارا جو ہے وہ فقہ حنفی ہے، مسئلہ پھر ہم وہاں سے لیتے ہیں، اس پر قضا کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ فقہ حنفی دوسرے جو مقلدین ہیں دوسرے مذاہب میں، الحمدللہ فقہ حنفی سب کا آخری سہارا ہے۔ جہاں کوئی مسئلہ نہ ملے ان کے اپنے فقوں میں، تو فقہ حنفی کا سہارا لیتے ہیں، اس لیے کہ فقہ حنفی پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے متون ہیں، چاہے شروح ہیں، چاہے فتاوی جات ہیں، تو بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی ایسی کتابیں فقہ حنفی میں موجود ہیں جن کے نام ابھی تک بھی ہمیں نہیں آتے، جب چھپ جاتے ہیں اور بازار میں آ جاتے ہیں کتابیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے واقعی یہ بھی فقہ حنفی کا فتاوی ہے۔ تھوڑا سا پانی ایک گلاس مجھے لے آؤ۔ تو یہ ہے، اسی لیے مبسوطات بھی فقہ حنفی میں کوئی ایک نہیں ہے، متعدد علماء نے مبسوطات کے نام سے فتاوی جات لکھے ہیں، اسی لیے یہ فرمایا کہ وَلِلْحَنَفِيَّةِ مبسوطات کثیرۃ منہا لأبی یوسف، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی مبسوط کے نام سے فتاوی لکھا۔ ولی محمد، حضرت امام محمد کا مبسوط تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وَيُسَمَّى مَبْسُوطُهُ بِالْأَصْلِ، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام محمد کے مبسوط کو کتاب الاصل کہتے ہیں، کتاب الاصل۔ وہ مبسوط الجرجانی، ولی خواہر زادہ شیخ الاسلام، ولی شمس الائمۃ الحلوانی، ولی ابی الیسر البزدوی، یہ ان تمام کے یہ جو علماء کے نام آ رہے ہیں نیچے حاشیے میں ان کی تاریخی وفات اور مختصر سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، حاشیے کو آپ پڑھیں، میں پڑھاؤں گا تو وقت زیادہ لگے گا۔ ولی اخیہ علی البزدوی، انہوں نے بھی ایک مبسوط لکھی ہے۔ ولی سید ناصر الدین السمرقندی، ولی ابی اللیث نصر بن محمد السمرقندی،
یہ نصر ابن محمد جو ہے سمرقندی، یہ وہ فتاوی سمرقندی کے مصنف ہیں، جو مشہور فتاوی ہے مذہب حنفی میں۔ یہ ویسے تو سمرقندی کے نام سے علماء بہت گزرے ہیں، یہ تاشقند سمرقند کی جو زمینیں ہیں وہ بڑی گویا کہ مردم خیز زمینیں ہیں، بڑے فقہاء اور بڑے علماء، اور یہ علاقے جو ہیں ماوراء النہر کے نہر جیحون کے شمال میں، تو یہ سب تقریباً ماتریدی حنفی ہیں، اور عرب گویا کہ اشعری شافعی ہیں اکثر، یعنی شوافع میں اشعری زیادہ ہے، ماتریدی کم ہے، احناف میں ماتریدی زیادہ ہے، اشعری کم ہے۔ لیکن بہرحال یہ اشعری اور ماتریدی جو ہیں یہ علم کلام کے دو مکتبہ فکر ہیں۔ تھوڑے سے مسائل میں شرح قائد نصفی میں وہ آپ نے پڑھے ہوں گے، چند ایک مسائل ہیں جن میں آپس میں اختلاف ہے ان کا، جیسے مسئلہ تکوین جو ہے وہ معرکۃ العرا مسئلہ ان کا، دو تین مسئلے اور ہیں، باقی سب مسائل علم کلام میں عقائد کے مسائل میں اتفاق ہے ان کا۔ تو یہ فقی ابو اللیث سمرقندی جو ہے فتاوی سمرقندیہ کے، انہوں نے بھی مبسوط کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ تو مبسوطات ہیں، لیکن وہی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ شروح میں جب اطلاق ہو جائے مبسوط کا تو فالمراد بہ مبسوط السرخسی، پھر مبسوط سرخسی ہی مراد ہوا کرتا ہے، یعنی یہ ایک فقہی اصطلاح ہے۔ اچھا، اب یہ جو مبسوط امام سرخسی ہے ہمارے پاس جو موجود ہے وہ 30 جلدوں میں ہے، ویسے بعض مطابع نے وہ جلدیں کم کی ہیں، 2 3 جلدیں سے ایک بنایا ہے، لیکن یہ امام سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مبسوط ہے اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ شرح الکافی، یہ کافی کتاب جو آپ نے ایک گزشتہ درس میں پڑھا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے 6 اصول کی جو کتابیں ہیں، ظاہر روایت کی جو کتابیں ہیں، کافی ان کا مجموعہ ہے، یعنی وہ 6 اصول کی کتابیں ان کو جمع کر کے حاکم شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کافی بنا دیا، اور کافی کی پھر شرح ہے مبسوط امام سرخسی کی۔ گزشتہ درس میں بھی یہ ذکر آیا تھا، والکافی ھذا هو کافی الحاکم الشہید العالم الکبیر محمد ابن احمد ابن عبداللہ ولیقظہ بخارا۔ پہلے یہ بخارا کے قاضی بنے، مجسٹریٹ بنے، ثم واللہ الامیر المجید صاحب خراسان وزارتہ، اس کے بعد حاکم شہید کو جو خراسان کے علاقے کے امیر تھے انہوں نے ان کو وزیر بنایا، کابینہ میں شامل کیا۔
حاکم شہید بہت بڑے آدمی ہیں، اور یہ آگے آ رہا ہے. سمع الحدیث من کثیرین، حاکم شہید صرف فقہی یعنی مجتہد نہیں ہے بلکہ محدث بھی ہے، احادیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے. اسی لیے فرمایا کہ اخذ الحدیث سمع الحدیث من کثیرین وجمع کتب محمد بن الحسن فی مختصرہ ھذا. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے 6 ظاہر روایت کی کتابوں کو جمع کیا جس کا نام کافی بنا. یہ فرماتے ہیں کہ امام ذہبی جو بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حاکم شہید صرف فقیہ نہیں ہے، محدث بھی ہے. یہ تو حاکم شہید کی بات ہے. ایک اور حاکم بھی ہیں، حاکم کے نام سے، ان کا بھی ایک قول نقل کرتے ہیں. یہ نیچے دیکھیں آپ، حاکم شہید جو ہے وہ اور ہے، اور یہ حاکم جو ابھی بات نقل کرتے ہیں یہ اور ہے. تو وقال الحاکم فی تاریخ نیسابور، نیسابور کی تاریخ میں یہ دوسرے حاکم نے ایک بات لکھی ہے، یہ بھی بہت بڑے فاضل آدمی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت فی جملۃ من کتبت عنہم من اصحاب ابی حنیفۃ احفظ للحدیث واہدی برسومہ وافہم لہ منہ. یہ حاکم فرماتے ہیں کہ میں نے جن سے کچھ لکھا ہے یعنی کچھ پڑھا ہے تو میرے اساتذہ میں امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلامذہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلامذہ سے زیادہ احفظ للحدیث مجھے نہیں ملا ہے. جتنے احادیث امام اعظم کے تلامذہ میں احادیث کے حافظ موجود ہیں، میں نے جن سے کتابیں پڑھی ہیں میرے اساتذہ میں سب سے بڑے حافظ الحدیث وہ امام اعظم کے تلامذہ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ شاگردوں کا یہ حال ہے تو امام اعظم کا کیا حال ہوگا. فن حدیث کی بات ہو رہی ہے. یہ تو حفظ حدیث کی بات ہے. وَأَهْدَى بِرُسُومِهِ، حدیث کے رسوم اور رموز کو سمجھنے والا، وَأَفْهَمَ لَهُ، اور احادیث کا سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والا. کہتے میرے اساتذہ میں امام اعظم کے تلامذہ سے اور زیادہ کوئی نہیں ہے. تو احادیث کو سمجھنے والے بھی ہیں، احادیث کے حافظ بھی ہیں، اور احادیث کے رموز و اسرار کو سمجھنے والے بھی ہیں. یہ احناف ہیں جو امام اعظم کے اصحاب ہیں، یعنی امام اعظم کے تلامذہ ہیں. یہ حاکم جو ہے، یہ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے
یہ حاکم 405 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ پہلا والا حاکم حاکم الشہید جو ہے وہ 134 میں فوت ہوئے ہیں، اس لیے دو ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ یہ وقال الحاکم یہ الگ حاکم ہے اور حاکم شہید الگ ہے۔ یہ بہت بعد میں فوت ہوئے ہیں 405 ہجری میں، اور وہ 134 ہجری میں فوت ہوئے، وہ مقدم ہے حاکم شہید۔ تو یہ اب امام زین العابدین خود ذکر فرماتے ہیں، ابن عابدین شامی خود ذکر فرماتے ہیں کہ وَلِلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ الْمُخْتَصَرُ وَالْمُنْتَقَى وَالْإِشْعَارَاتُ وغيرها۔ وقول السرخسی فرأيت الصواب في تالیف شرح المختصر۔ اب یہاں امام سرخسی کا ایک قول نقل کرتے ہیں، اس لیے اس کو نقل کرتے ہیں کہ اس قول سے بعض علماء کو غلطی لگی ہے۔ یہ قول امام سرخسی کا کہ فرأیت الصواب فی تالیف شرح المختصر، میں نے صحیح چنی ہوئی باتیں جو دیکھی ہیں تو وہ مختصر کی شرح میں دیکھی، مختصر کی شرح میں دیکھی۔ تو کہتے ہیں یہاں پر خیر الدین رملی رحمہ اللہ تعالی وہ آئے، خیر الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب در مختار علامہ حسکفی کے استاد ہیں، یہ بھی بہت بڑے آدمی ہیں لیکن انسان ہے، کبھی بڑے لوگوں کو بھی غلطی لگ جاتی ہے، جیسے پہلے آپ نے پڑھا ہے۔ یہ قول جب امام سرخسی کا علامہ رملی نے دیکھا کہ وہ تو فرماتے ہیں کہ فرأیت الصواب فی تالیف شرح المختصر، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مبسوط سرخسی مراد ہے، شرح المختصر سے مبسوط سرخسی مراد ہے۔ تو حالانکہ ایسا تھا تو نہیں، کیونکہ مبسوط سرخسی تو ابھی آپ نے پڑھا کہ وہ کافی کی شرح ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ صواب اور صحیح باتیں میں نے شرح المختصر میں پائی ہیں، تو شرح المختصر سے اس نے مراد لیا مبسوط سرخسی، امام رملی نے۔ فرماتے یہ ان کو غلطی لگی ہے، اس لیے کہ وہ اس کو بنا رہے ہیں شرح مبسوط کو، مبسوط سرخسی کو شرح مختصر بنا رہے ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ کافی کے اوپر بھی فقہی کتابوں میں مختصر کا اطلاق آتا ہے کہ امام محمد کے 6 کتابوں کا مختصر ہے وہ، تو اصل مراد تو یہ تھا، شرح المختصر سے مراد شرح کافی، تو انہوں نے مختصر اور سمجھائیے، اسی لیے فرمایا کہ وقول السرخسی فرأیت الصواب فی تالیف شرح المختصر لا يدل على ان مبسوط السرخسی شرح المختصر، کہتے ہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مختصر کی شرح ہے،
لا شرح الکافی، یہ کافی کی شرح نہیں ہے، مختصر کی شرح ہے۔ کما توہمہ الخیر الرملی فی حاشیۃ الاشباح، یہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فاضل آدمی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، علامہ حصکفی کے استاد ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں آپ۔ فإن الکافی مختصر ایضا لأنه اختصر فیہ کتب ظاہر الروایت کما علمت، اس کو بھی مختصر کا لفظ بولا جاتا۔ تو کافی کے علاوہ ایک اور مختصر کتاب فقہ کی جو ہمارے زمانے میں تو درسی کتاب تھی، پڑھائی جاتی تھی، آج تو علم کا جنازہ نکل گیا ہے نا، اس لیے تنظیم والوں کے اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے بڑا نصاب مختصر کیا اور آپ کو جلدی پگڑی بنا دیتے ہیں، لیکن علم کا بیڑا غرق کر دیا۔ جو اصل کتابیں ہیں، جو مولوی بنانے والی کتابیں ہیں، ایک محقق عالم بنانے والی کتابیں، وہ تو ساری نکال دی، ملا چرگک تیار کرتے ہیں۔ بہرحال وہ جانے خدا جانے، لوہار جانے انگار جانے۔ تو یہ فرما دیا کہ اس مختصر کی شرح نہیں ہے مبسوط سرخسی، بلکہ اس مختصر سے مراد یہ مختصر الکافی ہے، جو کافی کتاب گویا کہ ان کے نزدیک تو گویا کہ یہ شرح کی نسبت کریں تو یہ متن بن گیا۔ یہ لِأَنَّهُ اخْتُصِرَ فِيهِ كُتُبُ ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ كَمَا عَلِمْتَ وَقَدْ أَكْثَرَ النَّقْلَ فِي غَایَةِ الْبَیَانِ عَنِ الْکَافِی بِقَوْلِهِ قَالَ الْحَاکِمُ الشَّہِیدُ۔ سمجھ آئیے، غایۃ البیان ایک کتاب ہے فقہ کی، کہتا ہے اس میں قال الحاکم الشہید کے لفظ سے بہت سارے نقول موجود ہیں کافی سے۔ قال الحاکم الشہید فی مختصرہ المسمى بالکافی واللہ تعالی اعلم۔ یہ تو آپ کو مبسوطات کی تعداد بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان میں جب شروع میں ذکر ہو جائے مبسوط تو مبسوط امام سرخسی مراد ہے، اصول میں ذکر ہو جائے تو مبسوط امام محمد مراد ہے۔ یہ اصطلاحی فقہاء کے ایک اصطلاح ہے۔ اب آپ کو بتا دیا تھا میں نے کہ یہ رسالہ جو ہے وقود رسم المفتی، یہ اصل میں ایک منظومہ رسالہ لکھا پہلے علامہ شامی نے نظم میں۔ یہ جو مسائل ہیں نا رسم المفتی کے، ان کو اشعار میں لکھا تو اس کے بعد اس کی شرح کی، تو اس کا نام رکھ دیا یہ عقود رسم المفتی۔ اب وہ ایک بات عنوان بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے سے کہ علامہ شامی ایک عنوان بناتے ہیں، ان عنوان کے بعد پہلے وہ اشعار نقل کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان مسائل کے جو اشعار میں آ جائیں پھر اس کی شرح کرتے ہیں۔ تو عنوان یہ ہے کہ القول فی الروایات المنقولۃ عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، عنوان یہ ہے جو روایات امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں
اب ان کا ذکر کریں گے۔ دیکھیں ترتیب سے آ رہا ہے، پہلے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے اصول کی کتابوں کا ذکر ہوا، ظاہر الروایات کی کتابیں، اس کے بعد ان کا مجموعہ کافی کا ذکر ہوا، اس کے بعد آپ کو بتا دیے کہ مبسوطات کتنی ہیں اور کہاں کہاں کون سا مبسوط مراد ہوگا۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ امام اعظم سے جو روایات منقول ہیں ان کی تفصیل اور ان کا ذکر بتاتے ہیں آپ کو۔ تو پہلے نظم میں، اس کے بعد نثر میں فرماتے ہیں وَعَلَمْ بِأَنَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ جَاءَتْ رِوَایَةٌ غَدَتْ مُنِیفَةً أَخْتَارُ مِنْهَا بَعْضَهَا وَالْبَاقِي يَخْتَارُ مِنْهُ سَائِرُ الرَّفَاقِ فَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ جَوَابٌ كَمَا عَلَيْهِ أَقْسَمَ الْأَصْحَابُ۔ یہ 3-4 شعر نقل کر دیے۔ وَعَلَمْ بِأَنَّ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جاءت روایات غدت منیفہ، اور کچھ روایات آئی ہیں جو منیفہ بن گئی ہیں، یعنی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ اختار منہا بعدہا والباقی، ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے بعض کا ذکر کروں گا، بعض کو اختیار کروں گا، باقی جو ہیں یختار منہ سائر الرفاقی، باقی سنگی جو ہیں وہ ذکر کریں گے، میں چند ایک ان میں سے ذکر کروں گا۔ فلم یکن لغیرہ جواب، ہاں اس کے غیر کے لیے کوئی جواب نہیں، یعنی وہ ایسی روایات ہیں کہ کوئی غیر اس کا متبادل پیش نہیں کر سکتا۔ کما علیہ اقسم الاصحاب، جیسے اسی پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ بھائی یہ بڑے مضبوط روایات امام اعظم سے منقول ہیں، ان کے نقل میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصل میں آپ نے پڑھا ہے کہ روایات میں جو ضعف آتا ہے وہ ناقلین کی وجہ سے آتا ہے، ناقلین کی وجہ سے۔ وجہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے متن، جیسے متن حدیث ہے، تو متن حدیث میں تو مسئلہ ہوتا ہے، ایک ہے اس متن حدیث کی سند، سند میں ناقلین ہیں، اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں، تو محدثین بحث کرتے ہیں سند سے، باعتبار سند کوئی حدیث ضعیف ہے تو محدث کہتا ہے ضعیف، ناقلین اگر مجروح ہیں یا کوئی ایک ان میں مجروح ہے تو ناقل کی وجہ سے گویا کہ متن حدیث پر اطلاق ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ متن حدیث باعتبار ذات ضعیف نہیں ہوتی ہے، وہ تو حضور کا قول ہے، لیکن یہ جو ضعیف اور قوی اور صحیح اور اصح اور یہ مسند اور منقطع اور یہ جو اقسام ہیں، یہ حدیث کے اقسام باعتبار سند ہیں۔ اسی طرح یہ جو امام اعظم سے روایات ہیں
اگر سند قوی ہے تو محدثین کہتے ہیں بھائی یہ حدیث قوی ہے۔ سند میں کوئی راوی ضعیف آ گیا، کہتے ہیں ضعیف ہے، تو یہ ضعف یا قوت یا صحت یا اصحیت یا انقطاع، یہ صفات حدیث کے متن کے نہیں ہیں بذات، یہ حدیث کے سند کے بذات صفات ہیں اور حدیث کے متن کے بالتبع صفات ہیں۔ اس لیے بذات صفات یہ سند کی ہے، تو محدثین باس ہی کرتے ہیں سند سے، متن حدیث سے محدثین کا کوئی کام نہیں، متن حدیث سے فقہا کا کام ہے، مجتہدین کا۔ متن حدیث سے مسائل نکالتے ہیں مجتہدین فقہا، تو الگ الگ میدان بحث ہے، محدثین کا میدان بحث الگ ہے، مجتہدین کا فقہا کا میدان بحث الگ ہے، اور اس کے محدثین بھی قائل ہیں۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اپنے جامع ترمذی میں فرماتے ہیں کہ الفقہاء اعلم بمعانی الحدیث، فقہا اور مجتہدین جو ہے وہ خوب جانتے ہیں احادیث کے معانی اور مطالب کو، وہ جانتے ہیں، محدثین کا کام نہیں ہے یہ۔ محدث کی پرواز سند تک ہے، باقی کام پھر مجتہدین کا ہے کہ احادیث سے پھر مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ تو اصل بات میرے اس لیے کہی یہ بات ہو کہ یہاں پر بات آئی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جو مسائل مضبوط طریقے سے نقل ہے، تو نقل مضبوط کون سا ہوتا ہے؟ جس میں روات مضبوط ہو، راوی مضبوط ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ جو مسائل منقول ہیں، امام ابن عابدین شامی فرماتے ہیں تو یہ مضبوط نقل سے مروی ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اعلم بان المنقول عن عامة العلماء فی کتب الاصول، ہاں کہتے ہیں عام علماء جو اصول کی کتابیں ہیں، اصول فقہ کی، ان میں یہ بات موجود ہے کہ انہ لا یصح فی مسئلۃ للمجتہد قولان للتناقض۔ اصول فقہ میں کہتے ہیں یہ بات ہے کہ ایک مجتہد سے دو متناقض اقوال کا ثبوت نہیں ہے کہ حقیقت میں ان میں تناقض ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مجتہد سے ایک مسئلہ میں دو قول مروی ہوں اور ان میں تناقض ہو۔ حقیقت میں تناقض نہیں ہوتا، ظاہری تناقض ہو سکتا ہے۔ ایک مجتہد کے دو اقوال میں تناقض حقیقی نہیں ہوا کرتا، ہاں البتہ تناقض ظاہری ہو سکتا ہے۔ سمجھے ہو کہ ایک قول کا محمل الگ ہو، دوسرے قول کا محمل الگ ہو، لیکن سمجھ کی بات ہے، کوئی نہیں سمجھا تو ان کو متناقضین بنا دیا، حقیقت میں تناقض نہیں ہوتا۔ اس لیے فرماتے ہیں فَإِنْ عُرِفَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهَا تَعَيَّنَ كَوْنُ ذَلِكَ رُجُوعًا، تناقض نہیں ہوگا۔ متأخر قول کو اگر پہچانا گیا کہ بھئی یہ قول پہلے ہے اور یہ قول پیچھے ہے، تو یہ جو متأخر قول ہے یہی دلیل ہے، یہی قول ہے امام کا۔ پہلے والے قول سے رجوع کر کے امام آ گئے اس قول پر، اب یہی ایک قول رہ گیا، تو تناقض تو نہیں ہے کیونکہ پہلا والا قول تو مرجوعاً ہو گیا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔
تو بظاہر تناقض نظر آتا ہے کہ بھئی دو قولین متناقضین ہیں، حالانکہ ہوتا ایسا نہیں ہے۔ وَإِلَّا وَجَبَ تَرْجِيحُ الْمُجْتَهِدِ بَعْدَهُ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ، اگر آخری قول معروف نہیں ہے، نہیں جانتا کوئی دو قول ہیں مجتہد کے، بظاہر ان میں تناقض نظر آتا ہے، لیکن آخری قول کا پتہ نہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو دو قول کیے ہیں ان میں آخری قول کون سا ہے اور پہلا والا کون سا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو پتہ آپ کو لگ گیا پتہ کہ پہلا والا قول مرجوعان ہو گیا تو قول ایک رہ گیا، اور اگر یہ معلوم نہیں ہے تو پھر بات ہے کہ دیکھنے والا کون ہے، کون کہہ رہا ہے کہ امام اعظم کے اقوال میں تناقض ہے، کون کہہ رہا ہے۔ تو پھر کہنے والا مجتہد ہے یا عامی آدمی ہے؟ اگر مجتہد ہے اور اس کو آخری قول معلوم نہیں ہے تو پھر مجتہد کو اختیار ہے کہ وجب ترجیح المجتہد بعدہ بشہادت قلبی، مجتہد کو یہ پھر اختیار ہے کہ دونوں قولین میں سے کسی ایک قول کو اپنے اجتہاد کے طریقے سے ترجیح دے دے۔ یہ پہلے اب طبقات فقہا تو پڑھ چکے ہیں نا، تو اصحاب ترجیح کو جب ترجیح دینے کا اختیار ہے تو مجتہد کو تو بدرجہ اولیٰ ہے، یہ تو ان کے فوق درجے کے لوگ ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی لیے پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر بظاہر ایک مجتہد کے دو اقوال میں آپ کو تناقض نظر آ رہا ہے تو اگر آپ مجتہد ہیں تو اپنے اجتہادی قوت سے ایک قول کو ترجیح دے سکتے ہیں، تو بھی تناقض ختم ہو جائے گا۔ یہ کما فی بعض کتب الحنفیۃ المشہورہ وفی بعض انہ ان لم یعرف تاریخ فإن نقل فی احد القولین عنہ ما یقویہ فہو صحیح عندہ، اگر آخری قول معلوم نہیں ہے پھر روایت کو پورا دیکھنا چاہیے، دونوں روایات کا صحیح جانچنا چاہیے۔ جن دو روایتوں میں تناقض نظر آتا ہے ان کو صحیح طریقے سے جانچنا چاہیے۔ تو کسی ایک روایت میں اگر ایسی کوئی بات ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ روایت قوی ہے، دونوں روایت منقول ہیں، بظاہر تناقض نظر آتا ہے، لیکن جب دونوں اقوال کو آپ نے جانچا تو آپ کو پتہ لگا یار کہ اس ایک روایت میں تو قوت کا جملہ موجود ہے کہ یہ روایت قوی ہے۔ اس جملے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ روایت ایسا جملہ موجود ہے اس میں جس سے تقویت کا پتہ لگتا ہے۔ تو بس اگر ایسا جملہ موجود ہے تو پھر تناقض نہیں ہے، پھر تو وہی جس میں یہ تقویت والا جملہ موجود ہے وہی قول امام کا، دوسرا مرجوح رہ جائے گا، اور العمل بالمرجوح حرام، پڑھا ہے آپ نے پہلے۔ یہ وَإِلَّا فَإِنْ وُجِدَ مُتَّبَعٌ بلغ الاجتہاد فی المذہب رجح بما مر من المرجحات، اور اگر پچھلی تاریخ موجود نہیں ہے یعنی آخری قول کا پتہ نہیں ہے تو متأخرین میں سے کوئی عالم ہے
جس کو بظاہر امام اعظم کے اقوال میں تناقض نظر آیا تو کہتے ہیں اگر متأخرین میں سے ہے تو دیکھو کہ درجہ اجتہاد کا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بندہ جس کو تناقض نظر آ گیا امام اعظم کے دو قولین میں، یہ متأخرین میں سے ہے، تو متأخرین میں سے ہے تو پھر بھی دیکھو کہ درجہ اجتہاد کا آدمی ہے، اجتہاد کے مرتبے کا آدمی ہے۔ کم از کم مجتہد فی المذہب یا مجتہد فی المسائل اس درجے کا آدمی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس درجے کا آدمی ہے، اگرچہ متاخرین میں سے ہے، تو پھر ترجیح کے لیے جو اصول گزرے ہیں آپ نے پڑھے ہیں، ان اصول کے مطابق ان دو قولوں میں ایک کو ترجیح دے سکتا ہے۔ اگر متاخرین میں سے ہے لیکن صاحب اجتہاد ہے تو پھر ان مرجحات جو الفاظ ہیں جو آپ کو بتایا مرجحات، ان مرجحات کے مطابق ایک قول کو ترجیح دے سکتا ہے، اگرچہ متاخرین میں سے ہے لیکن درجہ اجتہاد کا آدمی ہے تو ترجیح کا اہل ہے۔ ان وجدہ، اگر وہ مرجحات میں سے کوئی مرجح پایا گیا تو اسی سے ترجیح دے دے۔ وَإِلَّا يَعْمَلُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ، اور درجہ اجتہاد کا آدمی ہے اگرچہ متاخرین میں سے ہے اور مرجحات میں سے کوئی شے نہیں پائی گئی، مرجحات میں سے کوئی شے ہوتی تو اس کے ذریعے سے ترجیح دے دیتے، لیکن مرجحات میں سے کوئی شے نہیں ہے، پھر کیا کرے؟ کہتے چونکہ درجہ اجتہاد کا آدمی ہے لیکن تو اپنی رائے سے بھی ترجیح دے سکتا ہے، اپنے قلبی رائے سے ترجیح دے سکتا ہے ایک قول کو۔ تو جب ایک قول کو یہ مجتہد ترجیح دے دے گا وہی مذہب ٹھہرے گا، دوسرا قول فی المذہب ہو جائے گا۔ یہ تو بتا دیا۔ اگر جس کے سامنے دو قول آئے امام اعظم کے تو وہ اگر درجہ اجتہاد کا آدمی ہے تو ان طریقوں سے وہ ایک قول کو ترجیح دے سکتا ہے، لیکن اب اگر وہ آدمی مجتہد کے اجتہاد کے درجے کا نہیں ہے، ہم جیسا مولوی ہے، عام آدمی ہے، مجتہد نہ ہو اس کو عامی کہتے ہیں، چاہے بہت بڑا مولوی ہو، درجہ اجتہاد کا نہ ہو تو وہ مجتہدین کے مقابلے میں وہ عامی آدمی ہے، اگرچہ بہت بڑا مولوی ہو، محقق ہو، لیکن وہ عامی ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن كَانَ عَامِيًّا اتَّبَعَ فَتْوَى الْمُفْتِي فِيهِ الْأَتْقَى الْأَعْلَمُ، اگر عام آدمی ہے تو بھائی وہ خود کچھ نہ کرے، اگرچہ وہ دو قولین اس کو متناقضین نظر آتے ہیں لیکن وہ کسی کو ترجیح دینے کا اہل نہیں ہے، عام آدمی ہے، عام مولوی ہے، تو وہ کیا کرے گا پھر؟ کہتے ہیں میاں اس کو چاہیے کہ اس کے نزدیک جو مفتی اعلم و اتقی ہو اس کے قول پر عمل کرے۔ علماء میں کچھ زیادہ متقی لوگ بھی ہوتے ہیں نا بھائی، جو اپنے علم پر اللہ نے توفیق دی ہو عمل کی، تو وہ اتقی ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اگر عامی آدمی ہے اور اس کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولین میں
تناقض نظر آ گیا تو یہ خود کچھ نہیں کر سکتا، ترجیح خود بخود دینے کا یہ اہل نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا مولوی۔ پھر یہ کیا کرے گا؟ کہتے اپنے وقت میں جتنا کوئی اعلم و اتقی مفتی ہے اس کے فتوے پر عمل کرے گا۔ اس نے ایک جانب پر فتویٰ دیا ہوگا نا، دونوں اقوال جو متناقض نظر آتے ہیں ان میں سے ایک قول پر مفتی نے فتویٰ دے دیا اور مفتی عالم ہے، اتقی ہے، لہذا اسی پر عمل کرے عامی آدمی، اس کے لیے اتباع ہے مفتی کا، وہ خود کچھ کرنے کا اہل نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِنْ كَانَ عَامِيًّا اتَّبَعَ فَتْوَى الْمُفْتِي فِيهِ الْأَتْقَى الْأَعْلَمُ، جو مفتی اتقی بھی ہے، عالم بھی ہے، اسی کا اتباع کرے۔ وَإِنْ كَانَ مُتَفَقِّهًا تَبِعَ الْمُتَأَخِّرِينَ، اگر ایسا آدمی ہے کہ وہ مجتہد تو نہیں ہے مجتہد تو نہیں ہے مگر فقہ میں ماہر ہے، علوم فقہیہ میں ماہر ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں وہ بھی خود نہیں کر سکتا کچھ، اگرچہ فقہ میں ماہر ہے، خود اپنی رائے سے کسی ایک قول کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں وہ متأخرین مجتہدین کا اتباع کرے گا۔ متفقہ آدمی ہے، فقیہ ہے، فقاہت میں اس کو مہارت حاصل ہے، تو وہ خود کچھ کرنے کا اہل تو نہیں ہے، البتہ متاخرین میں جو مجتہدین پائے گئے انہوں نے جو فتویٰ دیا، ان دو قولوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دی ہے، ان کا اتباع کرے گا۔ وَعَمِلَ بِمَا هُوَ أَصْوَبُ وَأَحْوَطُ عِنْدَهُ، ان متاخرین میں سے جس متاخرین مجتہدین میں سے کسی نے ایک قول کو اصوب و احوط قرار دیا، بس اسی کا اتباع کرے گا کہ بھئی اسی میں احتیاط ہے اور یہی قول ایسا ہے کہ یہ سب سے زیادہ صحیح قول ہے، تو بس اسی کا یہ اتباع کرے گا۔ اب آپ کو 3 قسم کے لوگ بتا دیے جن کے سامنے امام اعظم کے 2 قولوں میں تناقض نظر آئے گا تو ہر ایک کا آپ کو بتا دیا، اگر وہ مجتہدین میں سے ہیں تو وہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ سمجھا گئی؟ یہ مجتہدین میں سے نہیں ہے تو وہ عامی آدمی ہے، تو وہ اتباع کرے اپنے زمانے کے عالم و اتقی کا۔ اور اگر ایسا ہے کہ فقہ میں کچھ شد بدھ رکھتا ہے، یعنی فقیہ ہے، فقاہت میں ماہر ہے، لیکن ہے عامی آدمی، مجتہد نہیں ہے، تو پھر وہ متاخرین مجتہدین میں سے جس نے جو قول کیا ہے اس کا اتباع کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک مجتہد ہے اور ایک غیر مجتہد ہے، غیر مجتہد عامی ہے، تو مجتہد کا کام بھی آپ کو بتا دیا اور غیر مجتہد کا بھی، کہ غیر مجتہد اتباع کرے گا۔ سمجھا گئی ہے؟ اور مجتہد خود اپنی رائے سے بھی ترجیح دے سکتا ہے، اپنے اجتہادی قوت سے اس کی رائے بن جائے گی ایک تو وہ ترجیح دے دے گا۔ تو تناقض امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے اقوال میں ختم ہو جائے گا۔ بظاہر جو تناقض نظر آ گیا تھا وہ اس طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ لہذا متاخرین لوگوں کو صاف مذہب مل جائے گا،
متناقض اقوال نہیں ہوں گے اس میں، وہ تو آنے والے مجتہدین نے ختم کر دیے ہوں گے نا۔ فقہ حنفی کا یہ حال ہے، جو آپ کے قاضی خان اور خلاصۃ الفتاوی یا اس قسم کی جو کتابیں ہیں جو اصحاب ترجیح کے لوگ ہیں، ان کی کتابوں میں یہ کمال ہے، صاف فقہ کا مسئلہ آپ کو ملتا ہے۔ اس میں ایسے نہیں ملیں گے آپ کو کہ امام اعظم کے 2 قول ہیں اور دونوں میں تناقض ہے۔ تناقض پہلے لوگوں نے ختم کر دیا، جو اہل تھے تناقض ختم کرنے کے لیے انہوں نے ختم کر دیا۔ اب ہمیں اور آپ کو جو ملتا ہے تو بعض اقوال ضعیف ضرور بعض کتابوں میں ہوتے ہیں، جیسے آپ کو بتا دیا پہلے کہ وہ زاہدی ہے، اور دوسرے 3-4 کتابیں آپ کو بتائی تھیں کہ یہ ضعاف ہے، ان میں اقوال ضعیفہ کا نقل ہے۔ تو ان کے علاوہ اور جیسے آپ کو بتا دیا کہ کنز کتاب جو ہے یہ اس میں مذہب موجود ہے، اقوال فی المذہب کنز میں نہیں ہے۔ کنز وضع ہے نقل مذہب کے لیے۔ ابو البرکات نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ محنت کی ہے کہ جو قول راجح فی المذہب تھا وہی نقل کیا ہے، دوسرے اقوال جو ضعاف اقوال تھے وہ کنز میں انہوں نے نقل نہیں کیے، اور جو معمولات تھے اہل سنت کے احناف کے اور قول قوی تھا یعنی وہ مذہب تھا، ظاہر الروایت تھا، اس کو نقل کیا ہے ابو البرکات نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ہم تک جو کنز پہنچا بھائی یہ صاف کتاب ہے، اب اس میں اقوال نہیں ہے۔ تناقض کنز کے کسی بھی مسئلے میں آپ کو امام اعظم کے 2 قول نہیں ملیں گے، کنز میں کہیں بھی آپ کو ایسے متناقض اقوال نہیں ملیں گے، کیونکہ پہلے والے لوگوں نے تناقضات ختم کیے۔ تو اب بعض کتابیں ایسی ہیں کہ نقل مذہب کے لیے وضع ہے، ان میں صاف فقہ حنفی موجود ہے بدون کسی تناقض۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بات ہو گئی ہے کہ بظاہر تناقض نظر آئے۔ یہ آپ جب کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو تو جو نقل مذہب کے لیے وضع کتابیں ہیں وہی دیکھنی چاہیے، ان پر زیادہ زور ہونا چاہیے۔ فتویٰ جب آپ دیں گے تو نقل پہلے مذہب کو دیکھو کہ مذہب کون سا ہے، کون سی کتاب ایسی ہے جو نقل مذہب کے لیے وضع ہے، تو اگر اس سے آپ فتویٰ دیں گے تو آپ کا فتویٰ صحیح ہوگا۔ اور ایسی کتابیں بھی تو ہیں، آپ کو پہلے بتا دیے کہ جن میں گویا کہ ضعاف اقوال ہیں۔ ممکن ہے اگر آپ نے وہ نقل کیا یا مفتی حضرات بعض اوقات وہ ہمارے زمانے میں خصوصاً ہمارے قبلہ استاد سے فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں مفتی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں یہ مفتی میں جو یا ہے یہ نسبت کی ہے، تو منسوب الی مفت، مفتی کا مطلب کیا ہوا؟ تو ہمارے زمانے میں تو ایسے بھی مفتی ہے نا، خود ساختہ مفتی جنہوں نے پڑھا کچھ نہیں ہے، بس مفتی کے لفظ سے خوش ہوتے ہیں، کوئی مفتی صاحب کا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے مفتی میں یا نسبت کی ہے، تو منسوب الی مفت، سمجھائیے، مفت میں مفتی بنا ہوا ہے،
نہ کچھ پڑھا نہ کچھ محنت کی، مفتی صاحب ہیں۔ تو ایسے مفتی صاحب سے اللہ بچائے بھائی، جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، فقاہت بھی نہیں ہے، قول اور مذہب کو جانتا بھی نہیں ہے، ظاہر روایت اور غیر ظاہرت کو جانتا بھی نہیں ہے، اور مفتی کے لفظ کا اطلاق ہو جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، کوئی اس کو مفتی صاحب کہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن نے کہا کہ بڑے خوش ہوتے ہیں ان القاب سے جن القاب کے یہ اہل نہیں ہیں۔ لا تحسبن الذين يقرؤون ہاں ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا۔ ہاں، یہی ایک کام کیا نہیں ہے، مفتی بننے کے لیے کسب کیا نہیں ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ کیا کچھ نہیں ہے، مفتی کو بننے کے لیے، اپنے آپ کو مفتی بنانے کے لیے کسب کیا نہیں ہے، محنت نہیں کی ہے، لیکن مفتی کے لفظ سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بما لم يفعل۔ بہرحال ان مفتیوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ اب یہ دوسری بات جو فتوے سے تعلق رکھتی ہے، یہ بات تو خیر آپ کئی مرتبہ پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن فرماتے ہیں وقد قدمنا عن الامام القرافی انه لا يحل الحكم والافتاء بغیر راجح لمجتہد او مقلد۔ مجتہد اور مقلد دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ مرجوح قول سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ قاضی کے لیے مرجوح قول کے اوپر قضا کرنا جائز نہیں ہے، مفتی کے لیے فتویٰ دینا مرجوح قول کے اوپر حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ لا یحل الحکم، حکم کون کرتا ہے؟ قاضی، مجسٹریٹ، والافتاء، اور فتویٰ مفتی دیتا ہے۔ تو قاضی اور مفتی دونوں کو جمع کیا کہ مرجوح قول کے اوپر نہ قضا جائز ہے، نہ مرجوح قول کے اوپر فتویٰ دینا جائز ہے۔ آگے فتویٰ دینے والا یا حکم کرنے والا مجتہد ہو یا مقلد ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اب دیکھیں، جو قول مرجوح ہے اس کو مجتہد راجح نہیں بنا سکتا۔ جو ان سے قبل کے مجتہدین نے اس کو مرجوح بنایا ہوا ہے اور دوسرے اس کے مقابلے میں قول راجح بنایا ہوا ہے، متأخر مجتہد جو ہے وہ اس مرجوح کو راجح نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھے ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے، آگے آ رہا ہے کہ متأخرین کا اجتہاد متقدمین کے اجتہاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھے ہو؟ اسی لیے آگے آ رہا ہے، آپ کو بتائے گا کہ متقدمین مجتہدین جو تھے وہ ہر لحاظ سے تقوی، علم کی پختگی، اللہ کا خوف، وہ متقدمین ہر لحاظ سے متأخرین سے افضل تھے۔ اب دیکھو نا یار، لوگ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پیر بابا ایمان لے کے گیا دنیا سے کہ نہیں گیا۔ فقہا یہ کہتے ہیں کہ متقدمین ہر لحاظ سے دونوں مجتہد ہیں، متاخر بھی مجتہد ہے، مقدم بھی مجتہد ہے، لیکن مقدم کے اجتہاد کے مقابلے میں متاخر کا اجتہاد مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ متقدمین ہر لحاظ سے
علم کی پختگی، تقوی اور علم کی وسعت، ہر لحاظ سے وہ متاخرین سے زیادہ تھے، افضل تھے۔ تو یہ مفضول ہیں، یہ متاخرین مفضول ہیں، وہ افضل ہیں، تو مفضول کا اجتہاد افضل کے اجتہاد کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ہاں، تو پیر بابا متقدمین میں سے ہیں۔ خواجہ اجمیری متقدمین میں سے، حضرت غوث اعظم متقدمین میں سے ہیں۔ تو یہ گمان کرنا بھی حرام ہے کہ کوئی یہ کہے پتہ نہیں مسلمان گیا دنیا سے کہ کافر گیا، تیرا باپ کا تجھے پتہ نہیں ہے، تو اس کے متعلق اگر تمہیں کوئی کہے کہ تیرا باپ پتہ نہیں مسلمان گیا کہ کافر گیا تو خوش ہوگا؟ تو اولیاء کرام بزرگان دین جنہوں نے دین کی خدمتیں کی ہیں، ان کے اوپر یہ بدگمانی کرنا، یہ تو میرے خیال میں ایمان کا تقاضا تو نہیں۔ اس لیے بہرحال یہ مسئلہ آ گیا کہ متاخرین کا اجتہاد متقدمین کے اجتہاد کو نہیں توڑ سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ انه لا يحل الحكم والافتاء بغیر الراجح لمجتہد و مقلد الا اذا تعارض الادلة عند المجتہد۔ اگر ادلہ میں ایسا فیصلہ ہوا کہ دلائل، دو قولیں فرض کرو تو ہر قول کے دلائل ہیں، ہر قول کے مثلا آیات دلائل ہیں یا احادیث دلائل ہیں، ہر قول کے دلائل ہیں، لیکن مجتہد کے اجتہاد کے سامنے جب دونوں قسم کے دلائل آ گئے تو مجتہد نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ تو دونوں قسم کے دلائل قوی ہیں، لہذا ایک قسم کو وہ ترجیح نہ دے سکے۔ سمجھا گئی ہے؟ ادلہ میں تعارض نظر آ گیا، ہر قول کی دلائل ہیں اپنے، دونوں مجتہد کے سامنے پڑے ہوئے، لیکن دونوں قسم کے دلائل مجتہد نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ تو ایک ہی قوت کے، ایک ہی مرتبے کے دلائل ہیں، ادلہ متعارض ہو گئے۔ وعجز عن الترجیح، ترجیح سے یہ مجتہد عاجز ہو گیا، کیونکہ ادلہ متعارض ہے، تو ایک کو دلائل کے اعتبار سے ترجیح نہیں دے سکتا، کیونکہ دلائل تو قوت میں دونوں اقوال کے برابر ہے، لہذا اب یہ کیا کرے گا؟ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ الْحُكْمُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ لِتَسَاوِيهِمَا عِنْدَهُ۔ سمجھے ہو؟ چونکہ یہ خود مجتہد بندہ اور دلائل دونوں قولوں کے قوت و ضعف میں برابر ہیں ان کے نزدیک، تو دلائل کے اعتبار سے تو یہ ترجیح نہیں دے سکتا، کسی ایک قول کو راجح نہیں کہہ سکتا، دلائل کا لحاظ کر کے تو ترجیح نہیں دے سکتا۔ البتہ اب مقام آ گیا اس مجتہد کے اپنے اجتہاد کو استعمال کرنا، کہ دلائل کو اب چھوڑو، کیونکہ دلائل تو برابر ہے، دلائل کو چھوڑو۔ اب مجتہد کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنا اجتہاد استعمال کر کے ایک قول کو ترجیح دے،
سمجھے وہ بات؟ اسی لیے فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ الْحُكْمُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ لِتَسَاوِيهِمَا عِنْدَهُ وَعَلَى هَذَا فَيَصِحُّ نِسْبَةُ كُلٍّ مِّنَ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْهِ۔ چونکہ اپنے اجتہاد سے اب ترجیح دے گا تو اس قول کی پھر نسبت اس مجتہد کی طرف ہو، ٹھیک ہے کہ یہ فلاں مجتہد کا قول ہے، چونکہ اس مجتہد نے اپنے اجتہاد سے ترجیح دی ہے، لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صاحب اجتہاد کا قول ہے جس نے بھی ترجیح ہے۔ لا كما يقوله بعض الاصولیین من انه لا ينسب الیہ شیء منهما۔ بعض اصولیین نے کہتے یہ کہا ہے کہ جب دونوں اقوال دلائل کے اعتبار سے متعارض ہیں اور ان کے دلائل بھی متعارض ہیں اور اس نے ترجیح اپنے اجتہاد سے دی ہے، لہذا اس مجتہد کو جس نے اپنے اجتہاد سے ترجیح دی ہے اس کو دونوں اقوال میں سے کسی کی نسبت بھی نہیں ہوگی، تو کہتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اصول کی بات کتابوں میں جو یہ بات آئی ہے کہ کسی قول کی بھی نسبت نہیں ہوگی، یہ بات ہو جب اس نے اپنے اجتہاد سے ترجیح دے دی ہے تو اس قول کی نسبت اس کے طرف جائز ہے نا، کہ یہ اس کا قول ہے، اپنا اجتہاد جو اس نے استعمال کیا۔ تو یہ پہلے تو کسی کا بھی قول تھا، لیکن اب جب اس نے ترجیح دی اس کو تو اب تو اس کا قول بن گیا۔ سمجھا گئی ہے؟ یہ بات بتا دی آپ کو۔ وما يقوله بعض من اعتقاد نسبت احدهما الیہ لأن رجوعه عن الآخر غیر معین، چونکہ دوسرے قول سے مجتہد کا رجوع معین نہیں ہے۔ یہ تو اس ایک قول کو اس نے اپنے اجتہاد سے ترجیح دے دی ہے، دوسرا جس کا قول ہے اس کا رجوع تو منقول ہے نہیں، لہذا اس کی نسبت نہیں، اور جس کو اپنے اجتہاد سے اس نے ترجیح دی ہے اس کو یہ کہنا کہ یہ اسی مجتہد کا قول ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اذ الفرض تساویہما فی رائیہ وعدم ترجیح احدہما علی الآخر۔ نعم اذا ترجح عنده احدہما مع عدم اعراضہ عن الآخر ورجوعہ عنہ ينسب الیہ الراجح عنده۔ دوسرے قول سے رجوع متعین نہیں ہے اور ایک قول دونوں میں سے اس کے نزدیک راجح ٹھہرا، تو جو راجح ٹھہرا اس کی نسبت اس مجتہد کے طرف جائز ہے جس نے اس کو ترجیح دی۔ وَيُذْكَرُ الثَّانِي رِوَایَةً عَنْهُ۔ دوسرا قول وہ قول فی المذہب ہو گیا، یہ جس کو اس نے ترجیح دی یہ تو مذہب ہو گیا، لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا قول ہے وہ صرف روایت فی المذہب رہ گیا، یعنی قول فی المذہب رہ گیا، وہ مذہب نہیں بنا۔ اما لو اعرض عن الآخر بالکلیت لم یبق قولا له۔ اب اگر اس دوسرے قول سے بالکلیہ یہ اعراض کرے، ایک قول کو تو اس نے ترجیح دی، دوسرے قول سے بالکلیہ اعراض کرے تو میاں لم یبق قولا له، اب وہ اس کا قول نہیں کہ اس نے اعراض کیا جس کا قول تھا، اس مجتہد نے اس قول سے اعراض کیا بالکلیہ، تو اب وہ اس مجتہد کا قول نہیں رہا۔ سمجھے وہ بات؟ یعنی مطلب یہ فرض کرو کہ امام اعظم کا قول تھا، ابتدا میں امام اعظم کا قول، لیکن امام اعظم نے اس قول سے بالکلیہ اعراض کیا، اب یہ نہیں کہہ سکتے اعراض کے بعد کہ یہ تو امام اعظم کا قول ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، بل یکون قولہ هو الراجح فقط، جس کو اس نے ترجیح دی ہے وہی اس کا قول رہ گیا، اور مرجوع عنہ کہ قول کی نسبت کرنا کہ یہ بھی امام اعظم کا قول ہے،
حالانکہ امام اعظم نے اس سے رجوع کی ہے تو اس کی نسبت امام اعظم کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے. یہ لیکن لا يرتفع الخلاف في المسألة بعد الرجوع. اب دیکھو بڑی باریک بات کہی ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ فرض کرو امام اعظم کے 2 قول تھے مسئلے میں، ایک قول بھی مشہور ہو گیا، دوسرا قول بھی مشہور ہو گیا، کتابوں میں مستور ہو گیا ایک بھی دوسرا بھی. تو اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کر لیا 2 قولوں میں سے کسی ایک سے. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اب اس مرجوع عنہ قول کو امام اعظم کا قول نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات رہ گئی ہے، وہ یہ کہ جب یہ بھی اگرچہ اس نے رجوع کی اس قول سے، لیکن جب یہ بھی امام اعظم کا قول تھا تو اختلاف فی الاقوال کے لیے اتنا بھی کافی ہے. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام اعظم سے اقوال مختلفہ مروی ہے، امام اعظم کی طرف اس مرجوع عنہ قول کی نسبت تو نہیں کر سکتے، لیکن اختلاف فی المسئلہ کے لیے وہ مرجوع عنہ قول بھی کافی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسئلے میں اختلاف ہے. سمجھے ہو؟ اگر آپ یہ بات کہیں کہ مسئلے میں اختلاف ہے تو یہ جھوٹی بات ہو نہیں ہے. اختلاف تو ایک وقت میں تھا نا، یہ تو بعد میں امام اعظم نے رجوع کر لیا یا کسی مجتہد نے رجوع کر لیا. بل يكون قوله هو الراجح فقط لكن لا يرتفع الخلاف في المسألة بعد الرجوع. رجوع کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسئلہ متفقہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. كما قاله بعض الشافعية وأيده بعضهم بأن أهل عصر إذا أجمعوا على قول بعد اختلافهم فقد حكى الأصوليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق. اب کہتے ہیں جیسے بعض شافعیہ نے کہا کہ میاں اگر ایک عصر کے ایک زمانے کے مجتہدین نے ایک مسئلے پر اجماع کیا، 2 قول تھے اس پہلے کے مجتہدین میں، 2 قول تھے ایک مسئلے میں، تو ایک قول پر اہل زمانہ نے اتفاق کر لیا، اجماع کر لیا کہ یہ قول ٹھیک ہے. بعد اختلافہم، پہلے تو اختلاف تھا ہی، 2 قول تھے. اب ایک زمانے کے جو مجتہدین ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا یار یہ قول ٹھیک ہے. سمجھائیے؟ تو فقد حكى الأصوليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق. اب جو اہل زمان نے اتفاق کر لیا 2 اقوال میں سے ایک پر، کیا یہ اتفاق پہلے تو اختلاف تھا، 2 قول تھے، اب ایک قول پر اتفاق ہو گیا ایک زمانے کے مجتہدین نے، تو آیا یہ جو اتفاق ہوا متأخر اختلاف متقدمین کے آخری جو اتفاق ہے، اجماع ہے، یہ کیا متقدمین کے اختلاف کو رفع کر سکے گا؟ فرماتے اصولیین نے 2 قول کیے. اصولیین نے ایک قول تو یہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر پچھلے زمانے کے مجتہدین ایک قول پر متفق ہو گئے تو پھر متقدمین کا جو اختلاف ہے وہ رفع ہو جائے گا اس مسئلے میں جو. اور دوسرا قول یہ نقل کیا کہ نامیاں یہ اتفاق تو اس زمانے کے بعد والے لوگوں کے لیے ہے. جس زمانے میں اتفاق ہوا ایک قول پر، اس زمانے کے یا اس زمانے کے بعد والے لوگوں کے لیے اتفاق ہے.
ما قبل میں وہی اختلاف نقل کیا جائے گا کہ بھئی اس مسئلے میں متقدمین میں اختلاف تھا، تو اختلاف کی نسبت متقدمین کی طرف وہ ختم نہیں ہوگی آخری زمانے کے مجتہدین کے اتفاق سے، وہ رہے گا وہ اختلاف۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے دیکھو کہتے ہیں یہ اجماع کی بات یہ ہے، تو جہاں اجماع ہوا ہی نہیں ہے کسی قول پر، وہاں تو اختلاف کیسے رفع ہوگا؟ یہ تو ایک قول پر اجماع ہو گیا تو بھی دو قول اصولیین فرماتے ہیں کہ اختلاف رفع نہیں ہوگا متقدمین والا، بعض کہتے ہیں اختلاف رفع ہو جائے گا۔ ہاں، تو جہاں ایک قول پر اجماع ہے ہی نہیں وہاں تو اختلاف رہے گا، وہاں تو اختلاف متقدمین کا رفع نہیں ہوگا۔ یہ اب کہتے ہیں میاں لیکن ما ذکر فی کتب الاصول عندنا من انه لا يمكن ان يكون للمجتہد قولان کما مر ینافی ذالک، یہ جو اوپر کی بات ہو گئی ہے کہ دو قول ہوں، ایک قول کے اوپر اجماع ہو جائے، یہ جو تحقیق ہے یہ وہ پہلی والی بات کے منافی ہے کہ پہلی بات یہ کہ مجتہد سے دو قول ایک مجتہد سے ایک مسئلے میں متناقض ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو ابھی بات ہوئی اس سے تو پتہ لگ گیا کہ ہو سکتے ہیں دو متناقض اقوال، ہو سکتے ہیں مجتہد سے، کما مر ینافی ذالک لأنه مبنی فيما يظهر على ما ذكروا في تعارض الأدلة أنه إذا وقع التعارض بين آیتین يصار إلى الحدیث۔ دیکھو یہ جو نقل کرتے ہیں اصول فقہ والے کہ بھئی اگر تعارض آ جائے قرآن کریم کی دو آیتوں میں تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ احادیث کی طرف آئیں گے۔ تو دیکھو پتہ لگا نا کہ دو قول ہو سکتے ہیں نا، دو قول ہو سکتے ہیں، تعارض تو دو قولین میں ہوگا نا۔ سمجھا گئی؟ حدیث کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اسی لیے کہ آیات میں تعارض ہے، تو تعارض تو دو قولین میں ہو سکتا ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ ایک دوسرا یہ فرمایا کہ فَإِن تَعَارَضَ، اگر یہ فعل اقوال صحابت، اگر احادیث میں تعارض آ جائے تو پھر کدھر جائیں گے؟ اقوال صحابہ کی طرف۔ تو اقوال صحابہ میں پھر ڈھونڈیں گے یہ فَإِن تَعَارَضَتْ فَإِلَى الْقِيَاسِ، اقوال صحابہ میں بھی اگر اس مسئلے میں تعارض نظر آ گیا تو پھر قیاس مجتہد کی طرف جائیں گے۔ تو فَإِن تَعَارَضَ قِيَاسَانِ وَلَا تَرْجِيحًا فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى فِيهِمَا وَيَعْمَلُ بِشَهَوَةِ قَلْبِهِ، اگر دو قیاس ہیں، قیاسین میں بھی اس مسئلے میں تعارض آ جائے تو اب قیاس تو مجتہد کرتا ہے، تو مجتہد نے قیاس کیا، قیاس سے اس مسئلے کو ثابت کیا، تو مجتہد نے پھر اجتہاد کیا تو اس اجتہاد سے یہ دوسرا قول ثابت ہو گیا۔ تو قیاس کے قیاساً جو اقوال نکلے ہیں ان میں بھی تعارض ہے۔ اب یہ مجتہد کیا کرے گا؟ نہ تو آیتین میں کوئی تعارض رفع ہو گیا، چھوڑ دی آیتوں کو، اذا تعارضا تساقطا، احادیث کی طرف آئے تو احادیث میں بھی اتفاق نہیں ملا، وہاں بھی تعارض ہے، تو پھر صحابہ کے اقوال کی طرف آئے تو وہاں بھی اتفاق نہیں ملا، وہاں بھی تعارض ہے، تو پھر قیاس کی طرف گئے تو قیاس مجتہد میں بھی تعارض ہے۔ ایک قول اجتہادی قول جو ہے وہ چاہتا ہے کچھ اور دوسرا اجتہادی قول چاہتا ہے اس کی نقیض۔ اب کیا کریں گے؟
کہتے بندہ مجتہد ہے، قیاس کر سکتا ہے تو بس اپنے قیاس پر عمل کرے، کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے قول کا پابند نہیں ہوتا. یعنی ایک مجتہد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مجتہد کے قول پر عمل کرے، خود اپنے اجتہاد پر عمل کرے گا مجتہد. اسی لیے فرمایا فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى فِيهِمَا وَيَعْمَلُ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ فَإِذَا عَمِلَ بِأَحَدِهِمَا لَيْسَ لَهُ الْعَمَلُ بِالْآخَرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ. اگر اجتہاد کا اپنا اجتہاد کیا اور اجتہاد میں ایک قول اس نے نکال لیا اور اس قول پر اس نے عمل کیا تو اب میاں دوسرے قول کی طرف نہیں جا سکتا. جب ایک قول مجتہد کا اجتہادی قول ہے لیکن وہ معمول بھی بن گیا، اس کے اوپر عمل ہو گیا، اب دوسرا قول جو ہے وہ بغیر عمل کرے گیا تو معمول بھی اور غیر معمول بھی کا تو مقابلہ نہیں ہوتا، معمول بھی کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے دوسرے قول پر اب عمل نہیں کر سکتے. سمجھے وہ بات؟ اچھا. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی یعمل بأیہما شاء من غیر تحر. مجتہد ہے بندہ تو جس قول کو چاہے اس کے اوپر عمل کر لے، تحری کی ضرورت نہیں ہے کہ اس اقوا قول کو ڈھونڈنے کے لیے تحری کرے مجتہد. کہتے ہیں مجتہد کے اوپر تحری واجب نہیں ہے، بس اس کا ذہن جس طرف چلا جائے اسی قول پر عمل کر گزرے. یہ وَلِهَذَا صَارَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ. وہ اکثر اور کہتے ہیں یہی وجہ ہے. دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجتہد اپنے اجتہاد کے مطابق جس قول کو پائے اسی پر عمل کر لے. تحری وحری کی کہ دو اقوال جو مجتہدین متقدمین سے مروی ہیں ان میں تحری کر کے ایک کو ترجیح دے، یہ ضروری نہیں ہے. خود مجتہد ہے تو جب خود مجتہد ہے تو وہ اپنے اجتہاد جس طرف ٹھہرے اسی پر فتویٰ دے دے. کہتے میاں یہی امام شافعی کا قول ہے نا. اس لیے خود امام شافعی کے مذہب میں ایک مسئلے میں کم از کم دو قول تو ہوتے ہیں، کیونکہ امام شافعی نے تو اجازت دے دی ہے نا کہ مجتہد اپنے اجتہاد سے جس طرف بھی اس کا اجتہاد چلا جائے تحری مہاری نہ کرے، ہاں بس اس پر فتویٰ دے. ہاں تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک وقت میں اجتہاد نے ایک قول اور فتویٰ دے دیا. دوسرے دن جب سوچا کہ وہ یار وہ قول تو اچھا نہیں ہے، اس سے یہ دوسرا قول اچھا ہے، تو اس پر فتویٰ گزرا، کیونکہ مجتہد کو تو انہوں نے اجازت دے دی. اسی لیے کہتے ہیں امام شافعی کے خود فقہ شافعی میں ایک مسئلے میں کم از کم دو قول تو ہوتے ہیں، وہ اکثر کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، دو سے بھی زیادہ. اب دیکھیں نا فرق پتہ لگ گیا آپ کو. فقہ حنفی میں اگر کہیں تضاد بھی تناقض بھی نظر آیا اس کا فیصلہ کر دیا آپ نے ابھی پڑھا، تو اب جو آپ کے پاس فقہ حنفی ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے، ایک قول ہے، مذہب ایک قول ہے. باقی اگر کچھ ہے تو وہ مرجوحات ہیں، مذہب نہیں ہے، وہ اقوال فی المذہب ہو سکتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو فقہ حنفی میں امام اعظم سے دو اقوال مروی آپ کو نہیں ملیں گے متناقض، اور اگر کہیں آیا تو اس کا طریقہ ہے توفیق، آپ نے ابھی پڑھا. سمجھ آ گئی؟ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کھلی چھٹی دیے کہ مجتہد کی اپنی رائے جس طرف چلی جائے بس فتویٰ دے دے. تو ایک وقت میں امام شافعی کا قول یہ ہو گیا، دوسرے قول میں کہا یار وہ قول ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے اجتہاد نے تو اس قول کو پسند کیا،
تو پھر دوسرا قول ہو گیا، تیسرے وقت میں اگر اور کوئی آ گیا تو وہ قول ہو گیا۔ تو ایک مسئلے میں متعدد اقوال امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فقہ میں کم از کم 2 تو موجود ہوتے ہیں، کم از کم 2۔ اسی لیے آپ فقہ شافعی پڑھیں گے نا تو وہاں یہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ قول قدیم ہے، آپ کو یہ لفظ آئے گا فقہ شافعی میں کہ یہ قدیم قول ہے، اور یہ پچھلا والا جدید قول ہے۔ تو قول جدید اور قول قدیم 2 تو ضرور ہوتے ہیں امام شافعی کے فقہ میں، اور کبھی 2 سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو فقہ شافعی کو پڑھتے پڑھتے بھائی بندہ کبھی حیران بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بھی امام شافعی کا قول ہے، تو یہ بھی امام شافعی کا قول ہے۔ ہاں، تو فتویٰ اب کس پر؟ تو قدیم و جدید کا وہ فرق کرتے ہیں، لیکن قدیم و جدید کا بھی یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پہلا والا قول مرجوعاً ہو گیا۔ ہاں، پہلا والا قول امام شافعی کے فقہ میں مرجوعاً نہیں ہے، وہ بھی مستقل قول ہے۔ اس لیے امام شافعی کے فقہ میں تو اقوال متضادہ ہو سکتے ہیں، ہماری فقہ میں اقوال متضادہ نہیں ہو سکتے۔ توفیق کا طریقہ آپ کو بتا دیا کہ مجتہدین اس طریقے سے توفیق دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعمل بأی ما شاء من غیر تحر ولہذا صار له فی المسألة قولان و اکثر۔ امام شافعی کے ہر مسئلے میں گویا کہ 2 قول تو ہوتے ہیں، کبھی اس سے زیادہ۔ وأما الروایات عن اصحابنا فی مسألة واحدة فإنما كانتا فی وقتین، ہاں، فإحداہما صحیحۃ دون الأخرى۔ ہمارے فقہا جو ہیں ان سے اگر ایک مسئلے میں 2 قول ہیں تو وہ فی وقتین ہے، ایک وقت میں 2 قول نہیں کیے بلکہ 2 اوقات میں 2 قول ہیں، تو پھر توفیق دے دی کہ فإحداہما صحیحۃ دون الأخرى۔ ان روایات میں ایک صحیح ہے جو مفتیٰ بہ قول ہے، وہ صحیح ہے، اور دوسری مرجوح ہے۔ تو مرجوح تو کل منسوخ ہوتا ہے، اس پر عمل حرام ہوتا ہے، لہذا فقہ حنفی میں ایک قول آپ کو ملے گا مفتیٰ بہ، جو ظاہر روایت ہوگا، جو مذہب ہوگا۔ لیکن لم تعرف المتأخرۃ منہما، جہاں یہ مسئلہ آ جائے کہ مؤخر قول کا علم نہ ہو، تو پھر آپ نے پڑھا بھی کہ مجتہد کو پھر اپنے اجتہاد سے ترجیح دینی چاہیے۔ جب متأخر قول کا علم نہ ہو، ابھی پڑھا تم نے، تو پھر مجتہد کو اپنے اجتہاد کو استعمال کر کے ایک قول کو ترجیح دینی چاہیے، تو وہی مذہب ٹھہر جائے گا اور دوسرا قول مرجوح ہو جائے گا۔ یہ مذاہب کا فرق بتا دیا آپ کو کہ حنفی مذہب میں کوئی اختلاج نہیں ہے، ہاں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے حنفی مذہب میں جہاں آپ بیٹھ کر تو حیران ہو جائیں کہ یار یہ بھی تو امام اعظم کا قول ہے، تو یہ دوسرا بھی امام اعظم کا قول ہے، تو اب میں کیا کروں۔ شافعی مذہب میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مفتی حیران ہو جائے، سمجھا گئی ہے، لیکن احناف میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجتہدین نے کہیں اجتہاد میں، مجتہدین نے کہیں پہلے والے اقوال میں تعارض دیکھا تو اس کا علاج کیا، متاخرین مجتہدین نے اس کا علاج کیا، ایسا نہیں چھوڑا۔ لہذا آپ کو مذہب اب صاف ملے گا، آپ کو کوئی قول آپ ایسا نہیں ملے گا آپ کو مذہب حنفی میں کہ آپ وہاں جا کر پھنس جائیں اور حیران ہو جائیں کہ یار اب کس پر فتویٰ دوں، ایسی بات کہیں نہیں ہوگی۔ البتہ آپ کی تحقیق میں فرق ہو سکتا ہے، اگر آپ نے پوری تحقیق کسی مسئلے میں نہ کی تو ممکن ہے کہ آپ پھنس جائیں، لیکن اگر آپ نے ایک مسئلے میں پوری تحقیق کی تو آپ نکل جائیں گے کہ بھائی مذہب یہ ہے، مفتیٰ بہ قول یہ ہے۔
وہ نکال لیں گے آپ. اسی لیے میں نے پہلے آپ کو بتایا نا فقہ حنفی پر بڑا ریسرچ ہوا ہے بھائی. اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ ایک کتاب سے فتویٰ مت دیں. یہ بھی آپ نے پڑھا 2 کتابوں سے 3 کتابوں سے نہیں بھائی فتویٰ نہیں دینا ہے. حتیٰ کہ علامہ شامی نے جو لکھا کہ 10-20 کتابوں میں بھی مسئلہ غلط ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ کو جتنی کتابیں میسر ہیں سب کتابوں کو دیکھیں. ایک مسئلے کو صاف کرنے کے لیے جتنی کتابیں آپ کے وسع میں ہیں وہ سب دیکھیں. اپنے ذہن کو مطمئن کریں ایک قول کے اوپر، پھر فتویٰ دیں، پھر فتویٰ آپ کا صحیح لگے گا. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولإخواننا ولأخواتنا ولعشيرتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد.